بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کی آمد پر جنت کے دروازے کھولنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطینوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری 1898۔ نمبر 2، روزہ گناہوں سے حفاظت کی ڈال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ گناہوں سے بچنے کی ڈال ہے، لہذا جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو وہ فحش باتوں، جھگڑوں اور شور سے مکمل پرہیز کرے۔ صحیح بخاری 1904۔ نمبر 3، رمضان گناہوں کی معافی کا ذریعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے گا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری 38۔ نمبر 4، تراویح اور سحری کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھانے کو ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ اس میں بڑی برکت ہے۔ صحیح بخاری 1923۔ اسی طرح تراویح کی نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں ایمان اور ثواب کی نیت سے تراویح پڑھے، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری 37۔ نمبر 5، لیلۃ القدر کی عظمت۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو تلاش کرنے کا طریقہ بتاتے ہوئے فرمایا، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں 21، 23، 25، 27، 29 میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈو۔ صحیح بخاری 2017۔ نمبر 6، روزہ دار کو افطار کروانے کا ثواب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کروائے، اسے بھی روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا اور روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ترمذی 807۔ نمبر 7، رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت۔ اس مہینے کو قرآن کے نزول کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن پاک کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ حدیث میں ہے، رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت کرو کیونکہ یہ قرآن اور روزے